السلام علیکم۔ کلاس 6 کے تمام طلباء طالبات کو میرا سلام، اور یہ آپ سے گزارش کرنی تھی کہ امید کرتی ہوں کہ آپ نے سبق ماحول کی آلودگی جو ہے وہ پورا مکمل کر لیا، ماحول کی صفائی پورا کر لیا ہوگا، اور جو میں نے کام دیا تھا، اور اگر نہیں بھی کیا ہے تو برائے مہربانی کمپلیٹ کریں۔ خاص طور پہ بوائز، اکثر بوائز جو ہے وہ کام نہیں کرتے، ان سے گزارش یہی کی جاتی ہے کہ وہ کام وقت پہ کریں اور ساتھ ساتھ چیک بھی کروانے بھیجیں۔ تو جہاں تک سب ہو گیا تھا کام، میں نے یہ کروا لیا تھا۔ اب ہم آج نظم پڑھیں گے، نیا چیپٹر ہوا۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے ہوا کیا ہے، آکسیجن جو ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہوا جاندار کو رکھتی ہے زندہ، ہوا کے بل پہ اڑتا ہے پرندہ، ہوا آواز کو پہنچائے ہر جا، ہوا ہوگی جہاں کچھ بھی نہ ہوگا، کوئی خالی جگہ خالی نہیں ہے، ہوا کا دورہ ہر کہیں ہے۔ اب پہلے یہ اسٹینزا جو ہے یہ پورا میں آپ کو بند بتا دیتی ہوں کہ ہوا کے مطالب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہوا ایسی چیز بنائی جس کی وجہ سے ہر جاندار، سانس لینے والا سب جاندار جو ہے اس کی وجہ سے جی رہے ہوتے ہیں، زندہ ہیں۔ ہوا کے بل پر ہی پرندہ جو ہے ہوا میں پرواز کرتا ہے۔ یہ اور ہوا کی آواز جو ہے گونجتی جو ہے وہ ہوا کی وجہ سے ہی گونجتی ہے۔ آپ کہیں خالی جگہ کھڑے ہو کے آواز دیں تو وہ ہوا ہی اس آواز کو آگے تک پہنچاتی ہے۔ ہوا ہوگی جہاں کچھ بھی نہ ہوگا، اور اللہ تعالیٰ نے زمین کا کوئی حصہ ایسا نہیں جہاں پہ ہوا نہ ہو، جب بے شک وہاں انسان کوئی اور نہ ہو لیکن ہوا ضرور موجود ہوتی ہے۔ اور کوئی خالی جگہ خالی نہیں، کوئی بھی اس دنیا کا کوئی بھی حصہ ایسا نہیں جہاں پہ ہوا نہ ہو۔ ہوا کا وجود جو ہے ہر جگہ ہے۔ اسی طرح دوسرے والے کیا ہے، کبھی دم ساتھ کے گمسم رہے گی، کبھی پرواہ کبھی بچھوا بنے گی، کبھی اٹکھیلیاں کرتی ملے گی، کبھی آندھی کی صورت میں چلے گی، جھلائے گی کبھی شاخوں کو جھولا، کبھی بن جائے گی اٹھتا بگولا۔ اب کیا ہے کہ جب بہت شدید گرمی ہوتی ہے تو ہر طرف گٹھن کا احساس ہونے لگتا ہے، یعنی ہوا کبھی ایسا لگتا ہے کہ دم ساتھ کی گمسم ہو گئی، بالکل غائب ہو گئی ہے۔ اور کبھی پرواہ کبھی بچھوا بنتی ہے، یعنی کہ کبھی پرواہ یہ جو ہے بچھوا جو ہے ایک، جیسے آپ لوگ نے سنا ہوگا بچیوں نے خاص طور پہ کہ جو پیروں میں پہننے کا ایک زیور ہے جس کو ہم وہ کہتے ہیں کہ پائل کہتے ہیں، پائل کی ٹائپ کی، اس کے اندر گھنگرو لگے تھے تو آواز کرتی ہے۔ اور اسی طرح جب ہوا تیز چلتی ہے تو پتوں میں جو آواز آتی ہے اس طرح سے ایسا لگتا ہے کہ کوئی زیور بول رہا ہے، جیسے بچھوا بول رہا ہے۔ اور کبھی اٹکھیلیاں کرتی ملے، کبھی اتنی تیز ہوا چل رہی ہوتی ہے کہ انسان اپنے آپ کو سنبھالتا ہے، بال اڑ رہے ہوتے ہیں، پتے اڑ رہے ہوتے ہیں، تو اس طرح کبھی آندھی کی صورت ملے گی، کبھی آندھی کی صورت بن جاتی ہے۔ اور کبھی ایسا لگتا ہے کہ اتنی زور سے تیز چلتی ہے کہ درخت جو ہیں اس کی شاخیں زور سے جھولا جھول رہی ہے، کبھی بن جائے گی اٹھتا بگولا۔ اور کبھی سخت ترین گرمی میں یہ لو کی شکل اختیار کرتی ہے اور وہ آگ کے تھپیڑے لگتے ہیں تو اس کو اٹھتا بگولا کہا گیا ہے۔ ہوا جب گرم ہوتی ہے ہلکی، جو ہلکی ہو تو اوپر کو ہے اٹھتی، جگہ لینے کو پھر اس کی ہوا ہی بڑی تیزی سے اس جانب ہے بڑھتی، یہی وصف اس کا لائے سر جھونکے، اسی سے خاک اڑے طوفاں اٹھے۔ اب کیا ہے، ہوا گرم ہو تو ہوتی ہے ہلکی، جب شدید گرمی ہوتی ہے تو ہمیں ایسا لگتا ہے نا کہ ہوا بندی ہو گئی ہے، رکی گئی ہے، ہم ہر کوئی شکوہ کرتا ہے ہوا تو چل ہی نہیں رہی، اور بہت ہی بالکل ہلکی ہو جاتی ہے۔ اور کبھی یہ ہوتا ہے جو ہلکی ہو تو اوپر کو ہے اٹھتی، یعنی کہ یہ اس کی گٹھن محسوس ہونے لگتی ہے، ایسا لگتا ہے اوپر ہی اوپر چل رہی ہے اور زمین ہم تک نہیں پہنچ رہی، جگہ لینے کو پھر اس کی ہوا ہی پھر تیزی سے اس جانب میں بڑھتی، پھر جگہ کیا کہ بعض دفعہ ایسی حالت ہو جاتی ہے کہ یہی ہوا تیز جھونکے بن جاتی ہے۔ اور اس کی یہی خوبی جو ہے کہ یہ ہوتا ہے کہ سردی میں یہ ٹھنڈی ہوا کے جھونکے بن جاتا ہے، سرد جھونکے بن جاتا ہے، اور اسی سے خاک اڑتے طوفان اٹھے، اور اتنا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا ہو جاتا ہے کہ کبھی کبھی یہ طوفان کی شکل میں چلنے لگتی ہے۔ ہوا کو جس جگہ جس طور دیکھو، ہوا ہے بے رنگ ہے خالص اگر ہو، ہوا کا وزن ہے اس کو جو تولو، ہوا پھیلے گی پچکے گی یہ جانو، ہوا ہنستی بھی گاتی بھی ملے گی اگر گیسوں کی صورت میں رہے گی۔ اب کیا ہے کہ ہوا کی وجہ سے یہ بھی ہے کہ جس جگہ جہاں ہے جس طور دیکھو، یہ مختلف شکلوں میں، ایک تو یہ کہ ہوا بے رنگ ہوتی ہے، جس طرح پانی بھی کوئی رنگ نہیں ہوتا، اسی طرح خالص اگر ہو، جیسے صحیح معنوں میں جو ہوا چل رہی ہوتی ہے اس کا کوئی ہوا نہیں، اور اس کا کوئی رنگ نہیں ہوتا۔ ہوا کا وزن ہوتا ہے، جیسے اگر آپ غبارے وغیرہ میں پھیلاؤ تو وہ اس کی وزن سے اوپر اڑتا ہے، اس کی وجہ سے ہوا پھیلے گی۔ ہوا کو جیسے آپ بال میں دیکھ لیں،
کوئی اس میں چیزوں میں دیکھ لیں تو وہ پچکی بھی نظر آتی ہے اس کے اندر جب بھر لو، اور یہ مختلف شکلوں میں نظر آتی ہے، وہ بھی ایک اگر تھیلی کے اندر ہوتی ہے تو ایک شیپ ہو جاتا ہے نا، اس طرح ہو جاتی ہے۔ اور اس یہ ہے کہ مختلف گیسوں کی وجہ سے یہ گاتی ہستی بھی ملتی ہے، اور یہ مختلف صورتوں میں ہوتی ہے۔ تو آپ نے دیکھا ہوا کے بارے میں کہ ہوا کیا ہے، بہت زندگی کا خاص طور پہ یہ ہے کہ اسی کی بدولت ہم جو ہیں سانس لینے میں ہماری آسانی ہوتی ہے، اسی کے بل پہ ہم جی رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہوا، پانی اور سورج کی روشنی انسان کے لیے ضرور کی، اسی طرح یہ بھی۔ چلیے آپ نے یہ پڑھ لیا تو کوشش کیجیے گا کہ ہو سکے تو اس کی رائٹنگ ضرور کیجیے گا، پھر میں اس کے اگلی ویڈیو میں اس کا کام دوں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔